اصل اس میں بہت سے حکم ہم بڑے عرصے سے دیکھتے بھی آئے ہیں. گرفتاری کس جگہ ہونی چاہیے, کتنے عرصے کے لیے ہونی چاہیے. یہ اگر سوابدیدی اختیار کسی ایک کے ہاتھ میں دے دیا, آپ نے دیکھا مجھے آپ نے اختیار دے دیا, عمران مجھے پسند ہے, میں کہوں گا عمران کو, یا ان کی حکومت ہے, میں کہوں گا عمران کو گرفتار نہیں کرنا, اس سے شاید کم کیس ہوگا, پہلی فیز میں ہوگا, انکوائری کی فیز میں ہوگا, میں ارشاد بھٹی کو گرفتار کرنا. کچھ چیزوں کو آپ نے سٹینڈرڈائز کر دینا ہے, آپ نے یہ کر دینا کہ ان چیزوں کو کوئی ہلا نہیں پائے گا, یعنی کچھ آپ نے پروسیجر سیٹ کر دینا. لیکن جس طریقے سے یہ ہوا ہے, یعنی آپ آج اپنی بیگم صاحبہ کے نام پہ پراپرٹیز رکھ لیں, یہ گڈ ٹو گو. آپ کسی اور کے نام پہ رکھ لیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. یہ جو سارا کچھ ہوا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا ہے کہ ان کے نام پہ ہیں, مقدمے چل رہے ہیں کہ بچوں اور کے جدادوں کا, یعنی فرق ہوگی عمران خان اس کا ذمہ دار ہے, نواز شریف اپنے بچوں کا نہیں, شہباز شریف اہل خانہ کا نہیں, بلاول زرداری صاحب کا نہیں. تو وہ تو چل رہے ہیں مقدمے, ان پہ بھی اثر ہوگا. ایک دفعہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں اس کے اوپر, بلاول صاحب کی ایک پریس ٹاک تھی, تو میرا خیال ہے شہزاد اقبال صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ زرداری صاحب پر جو یہ کیسز ہیں, فلودے والا وغیرہ وغیرہ, آپ نے بات کی ہے, واٹ از یور ٹیک, کیا کہتے ہیں زرداری صاحب؟ اس نے کہا ہاں جی میری ان کی اس معاملے پر ان سے بات ہی نہیں. ہاؤ کنوینئنٹ. جی عمران. اچھا دیکھیں, اس میں ایک تو کاشف بھائی جو آپ لوگوں نے بات کی نا, ہم ٹاک شو کریں گے ہی نہیں اگر ہمیں اپنی غلطی سے بچنا ہے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, آفیسر یہی بہانہ بناتے تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ کما رہے ہیں 10 کروڑ روپیہ سال کا, اور ہمارے اکاؤنٹوں میں اکٹھا ہو گیا 50 کروڑ روپیہ. مسئلہ وہاں سے شروع ہوگا کہ کرتا تو یہ ٹاک شو ہے, غلطی کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ 50 کروڑ روپیہ کہاں سے آ گیا, پھٹا وہاں سے شروع ہوگا. اب یہ انہوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. بیرون ملک سے آیا گیا ثبوت جو ہے, جو باہر سے ثبوت آئے گا, وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیلبری فارم, مریم نواز کا جو کیلبری فراڈ والا کیس ہے وہ ختم ہو گیا. ایک یہ ہے جی کہ ملزم کے اثاثوں کی منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم ہو گئی, یعنی جس کے پاس سے پیسہ نکلے گا وہی بتائے گا نا میں کہاں سے لایا ہوں. نیب کو کوئی الہام تو نہیں ہونا, اس نے تو صرف پیسہ ڈھونڈنا اور بتانا ہے جناب کہ آپ کے پاس یہ 200 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, آپ یہ بتا دیں جناب یہ کہاں سے آیا. اثاثوں کی تعریف انہوں نے تبدیل کر دی. پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جو مفاد عامہ کا کیس ہوتا ہے, نہیں پبلک کا ہوتا ہے, اس میں کم از کم متاثرین کی تعداد 100 ہونی چاہیے. 99 میں بھی قبول نہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب والا جو کیس ہے نا, اس میں 76 متاثرین ہیں, 76 ہیں, تو خواجہ سعد رفیق صاحب بچ گئے آپ کے. یعنی اب بیوروکریسی کے فیصلوں کو آپ نے صرف ایمانداری. میری بات سنیں کاشف بھائی, ہم ہمیشہ مارجن دیتے ہیں ملزمان کو, کبھی اس قوم کو بھی کوئی مارجن دے دیں بھائی. بات یہ ہے کہ پاکستان اتنا زرخیز ملک ہے, اتنا شاندار ملک ہے, اتنا پوٹینشل ہے, اور بھائی کوئی تو وجہ ہے نا کہ بیڑا گرک ہوا ہے, کوئی تو وجہ ہے. آپ نے کبھی یہ بیوروکریٹس کے بچے چیک کریں کہاں پڑھتے ہیں, یہ پیسے کیسا بناتے ہیں. میں آپ کو بے شمار کا بتا دیتا ہوں, آج تک کبھی نیب نے ان کو بلوایا بھی نہیں. لیکن عمران آپ کے آرگومنٹ میں ایک جول ہے جو کہ ایسے اقبال صاحب نے کل پر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہوتی ہے تو کرپشن کے باوجود ملک ترقی کرتا ہے. میں اس میں بھی آتا ہوں کہ عجیب و غریب دلائل. وہ اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب نے بچوں کو کہا تھا, بچوں کرپشن ہوتی ہے چلنے دو اس کو. لیکن وہ جو آپ نے بیوروکریٹس والی بات کی نا, اس میں دو چیزیں, میں صرف ایک چیز جو میرا ویو ہے, جو آپ ویو اگری ڈس ایگری, کہ بیوروکریٹ کے ایسٹ کی بات میں نے نہیں کی. اور وسیم جب بیوروکریٹ کے اختیار کی بات کرتے ہیں, میں نے کہا اگر اس کا ایسٹ نکل آئے تو وہ ایسٹ تو پھر بیوروکریٹ نے ایکسپلین کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر فیصلہ ہے خالی, جیسا میں نے پیٹرول کی مثال دی, ختم ہو گیا معاملہ. اب نکلے یا نہ نکلے, معاملہ ختم ہو گیا. اب تو کھوتا ہی خون میں گر گیا نا, ختم ہو گیا معاملہ. کاشف بھائی ٹھیک ہو گیا, نیب مک گیا, ختم ہو گیا, صاحب دفن ہو گیا ہے. اور اب الحمدللہ ایس ایچ او سب سے پہلے اپنے تھانے میں آ کے اپنے خلاف پریکٹیکلی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک منسٹری کے سیکرٹری تھے, اور ان کے بارے میں پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب تھے اس دور میں, ان کو ایک رپورٹ دی گئی اور دکھایا گیا ان کو کہ اس بندے کی آپ, یہ ان کی صاحبزادی ہیں, یہ ہر سال ورلڈ ٹور کرتی ہیں اور ہر وقت ٹور پہ ہی رہتی ہیں. ان کا انسٹاگرام شو کیا گیا, تو جو بیگ ان کے ہاتھ میں تھا, درجنوں بیگ تھے, وہ گاڑیوں سے قیمتی تھے. اور ان کی جو ٹوٹل ویلتھ سمجھ آ رہی تھی, جس طریقے سے وہ کر رہے تھے, اس طرح کا لائف سٹائل پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ افورڈ نہیں کر سکتا. اور ہر چیز بڑی کلیئرلی سامنے نظر آ رہی تھی. تو جب اس کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ان کا تو کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. پھر عمران خان صاحب نے اس کو فارغ کیا. اب نیب نے اس کو آج تک نہیں بلایا.
یعنی بلانا صرف اس کو ہے نیب نے جس کے لیے پروانہ جاری کیا جائے کہ اس کو بلا لو، اس کو نہ بلاؤ، اس کو بلا لو، اس کو نہ بلاؤ. اور اب جن کو بلایا جاتا ہے نا، انہوں نے جان چھڑائی، انہوں نے کہا ختم ہی کرو معاملہ، احتساب ہونا ہی نہیں چاہیے. اول تو اس ملک میں احتساب ہو نہیں رہا تھا، سلیکٹو ہو رہا، لیکن جن کا ہو رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن جس کا احتساب ہو رہا تھا نا، چاہے وہ عثمان بزدار ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ حمزہ ہے، سلمان ہے، مریم ہے، نواز شریف ہے، چاہے آپ کسی اور کا بھی کریں، زرداری کا کریں، جس کا مرضی کریں، جس کا ہو رہا تھا اس کا ٹھیک ہو رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ راجہ ظفر الحق کا احتساب کیوں نہیں کرتا نیب؟ بے شمار اور سیاستدان، مریم اورنگزیب کو کیوں نہیں بلاتا نیب؟ ان سے زیادہ کون بات کرتا ہے؟ بلا لے بھئی. جنہوں نے کیا ہوتا نا کچھ نہ کچھ، انہی کو نیب بلا لیتا ہے. جنہوں نے نہیں کیا ہوتا وہ علی محمد خان کو بلا لے نیب. آج کل بہت لیکن عمران، وہ تو فوج کے خلاف بہت بول رہا ہے. عمران اس میں ایک آرگومنٹ چھوٹا سا اور بھی دیکھ لیں. مفتاح اسماعیل جیل میں نیب کی کسٹڈی میں، ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. اس نے جج کو کہا، کہتے ہیں پابند کریں کہ نیب کا جو انویسٹیگیٹر ہے 2 گھنٹے آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سے سوال جواب کرے گا. کہتا آتے نہیں. اندر آپ نے کس لیے رکھا؟ دیکھیں وائٹ کالر کرائم جو ہے نا وہ ثابت ہونا ہے، اس کے بعد سزا ہونی ہے. دیٹس ویئر گرفتاری کا ایشو ہے. آپ ای سی ایل میں ڈالیں جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی. کچھ فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے اس نظام کو سیدھا کرنے کے لیے تاکہ استعمال غلط نہ ہو یہاں پر. نہیں لیکن ایک اور بھی الحمدللہ سے نا کہ گنجائش موجود تھی. بالکل گنجائش موجود تھی. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں اس بات کو. ایگزیکٹلی ٹھیک کرنے میں اور برباد کرنے میں. لیکن مجھے ایک بتائیں کہ نیب فار ایگزامپل ان کی شکایات کیا تھی نیب سے؟ ہمیں ہارڈ گدا دیا ہے آج سونے کے لیے، کچا انڈا دیا، اور جو بریڈ تھی وہ جو تھی وہ ٹھنڈی تھی. جس گاڑی میں لے گئے ہیں اس میں بریک نہیں تھی. بریک کے بغیر کیسے چلی آپ لے کے گئے؟ اچھا، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کھانا اس نے نیچے رکھ دیا اور مجھے اٹھانا پڑا، میری کمر میں درد تھی. ایک اہلکار نماز کے وقت میری کرسی لیفٹ کرتا تھا، وہ کرسی نہیں لیفٹ اس نے کی قبلہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف. مجھے واک کی اجازت نہیں. ایک مرتبہ نیب افسر ایک مجھے لاہور والے نے بتایا کہ آج ہم 3 دن ہو گئے ہیں، حمزہ کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے تفتیش میں شامل ہونے کا. پھر پروڈکشن آرڈر، سارا دن اسمبلیوں میں ہیپی برتھ ڈے کے کیک کٹ رہے ہیں اور موجیں ہو رہی ہیں. یہ نیب ان کا احتساب ہے. واقع کتابیں، چیئر ملی ایک بندے کو کہ وہ سارا دن چیئر پہ بیٹھے رہے، چیئر اس کو مساج کرتی رہے، اور پھر دوائیاں، پھر ڈاکٹرز، پھر ہسپتال، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا. اس کے بعد بھی ان کو اچھا نہیں لگتا نیب. اور عمران خان کے لیے اور وسیم بدامی صاحب کے لیے آپ بریک پہ جا رہے ہوں گے. میں ذرا ایک ساؤنڈ سنانا میرے ڈھول جدائیاں دی تینوں خبر کی نہیں ہوگی.